جی علامہ صاحب، کوئی ممانعت نہیں ہے، پھر یہ لوگوں میں اس حد تک بھی سوچ یہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال اور آتا ہے کہ رک جائیں، حالانکہ ہر قدم پر اگر وہ کام کیے چلے جا رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کا واضح حکم موجود ہے کہ رک جائیں، بھلے اس سے نہ رکیں، لیکن جب سفر آتا ہے تو یہ پھر ایمان، عقائد کی، خیال کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اس میں بیسیکلی ایمان کی کمی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے اندر. تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان مہینوں کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان پہ مصیبتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں اور ان کو شہید کیا گیا ہے، تو ہمارے اوپر بھی تکلیفیں اور مصیبتیں آ سکتی ہیں. تو جب کہ اگر ہم اسی ایک پوائنٹ کو دیکھیں تو اب کسی بھی مہینے کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو شہادتیں بھی ملیں گی، آپ کو فتوحات بھی ملیں گی، آپ کو دیگر کئی ایک غم والی خبریں بھی ملیں گی، خوشی والی خبریں بھی ملیں گی. تو ایسے تو پھر سارے سال کے اندر ہی انسان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، آرام سے بیٹھ جانا چاہیے. سارا سال کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اگر اس ایک بنیاد کے اوپر، اگر اس ایک بنیاد کو ہم لے لیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، مصطفی جیسے ہم اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا، آپ نے حدیث کا بھی ذکر فرمایا، کہیں اور سفر کے مہینے میں جیسے ابھی آپ نے ایک حدیث کا ذکر فرمایا، علامہ صاحب نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا، کیا صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ احادیث کا آپ کا زمانہ تھا، آپ موجود تھے اور صحابہ آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، اس کا مطلب یہ اس سے پہلے کی چیزیں چل رہی ہیں؟ جی بالکل. عرب معاشرے میں جو توہم پرستی تھی وہ بہت کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی تھی. اس حدیث مبارکہ میں جس کا میں نے ابھی شروع میں بخاری شریف کی حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے، اس میں جہاں بدشگونی کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ الو کے بارے میں بدشگونی، اور ایون عرب لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ کوئی بھی کام وہ اچھا ہے یا برا، جسے سعد اور نحس کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کرنے سے پہلے نا کوئی پرندہ اڑاتے تھے، جانور چھوڑتے تھے. اب وہ پرندہ یا جانور اگر اڑ کے یا چل کے رائٹ طرف سیدھے ہاتھ کو مڑتا ہے تو کہتے ہیں یہ کام کر لیں، بہت اچھا وقت ہے، یہ بہت سعد ہے. یہ اگر وہ الٹے ہاتھ کی طرف مڑ پڑتا کہتے ہیں اب یہ کام نہیں کرنا. اب یہ تو زمانہ جاہلیت سے منسوب چیزیں، زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں. تو اس کو بھی اسلام نے ختم کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پرندوں کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقوں سے، جانوروں سے، اسے ہر چیز سے افضل پیدا کیا ہے، اور وہ دیکھیں اب ان چیزوں کی رہنمائی جو ہے وہ پرندوں سے لے گا. اب بلی ایک معمولی جانور ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ لوگ بلی، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کرنا، اب جو ہے نا وہ خدا نخواستہ کوئی نحوست ہو گئی ہے، اور یہ جو بدشگونی لے لیتے ہیں. یہ بدشگونی کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے. یہ آپ کسی چیز سے منسوب یہ مشرکانہ کلچر ہے. اسلام میں ایسی بدشگونی نہیں ہے. لوگ گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو رونے بیٹھ جاتے ہیں، وہ گلاس ٹوٹ گیا، بدشگونی، آپ کو برا کام ہونا ہے. او بھائی گلاس ٹوٹنے سے جو ہے وہ گلاس بتائے گا آپ کو برا کام ہونا، اچھا کام ہونا ہے. مطلب یہ تو ایک اور طرف چیز چلی جاتی ہے اگر آپ اس طریقے سے، جیسے آپ نے بھی جس کا لوگ اس طرح اگر سوچیں. جی کانچ شیشہ ٹوٹ جائے گھر میں کوئی بھی چیز تو لوگ اس سے بھی بدشگونی لے لیتے ہیں کہ آپ کو برا ہونے والا ہے. او بھائی آپ اپنے دماغ میں کوئی چیز بٹھا لیں گے نا جب کہ آپ سے ایسا ہونے والا ہے، تو راست چلتے آپ کو ٹھوکر بھی لگے گی تو آپ کے ذہن میں وہی آئے گا، اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو نا جب شیشہ ٹوٹا تھا یا بلڈی آئی تھی راستے میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو یہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے پوچھتے ہیں. ابھی مردوں پہ بھاری ہوتا ہے جی سفر کا مہینہ؟ یہ کسی بھی قسم کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ شروع کے لوگوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے. یہ ایون کہ سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے، وہ جب کوئی بھی مصیبت بنی اسرائیل پہ آتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ منحوس ہیں، یہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. اور اسی طرح ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جن کی نئی شادی ہوتی ہے تو ان کو پہلے سفر مزور کی پہلی 13 تاریخ تک جدا رکھتے ہیں، آپس میں پاس بھی نہیں آنے دیتے، ایون کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اسی طرح جن کی پرانی شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی 3 دن پہلی 3 تاریخیں جو ہیں وہ آپس میں پاس نہیں رہ سکتے، پردہ ہی کریں، بندہ گھر سے باہر ہی رہے اگر. جی یہ بالکل علامہ صاحب نے بتایا. ہمارے ہاں معاشرے میں بالخصوص جو ہے وہ ہمارے جو دیہاتی ایریا ہیں، جہاں پسماندہ ایریا ہیں، وہاں پہ تو لوگ جو ہے اپنی بہوؤں کو اور اپنے گھر لڑکی کے گھر جو ہے میکے لے جاتی ہیں کہ میاں بیوی کا ان دنوں میں جو ہے وہ ملاپ اور ملنا جو ہے وہ معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
یہ ساری توہم پرستی ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، یہ مشرکانہ ہندوانہ ہے۔ کلچر ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ پرہیز نہیں ہے، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل اسلامی نہیں ہے اصل میں۔ غیر اسلامی ہے، بالکل غیر اسلامی لوگوں یہ کے سوچ ذہن میں، بھی غیر اسلامی ہے۔ جی بالکل، لوگوں کے ذہن میں غالباً شاید ایک روایت ہے جس کے بارے میں علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، علماء جرح و تعدیل نے اس پہ کلام کیا ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسے ہی علامہ طاہر پٹنی جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا وہ موضوع جو ہے وہ روایت ہے، جس کے بارے میں آتا ہے جو بہت سارے ہمارے چل بھی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ جس نے من بشرانی بخروجی سفرہ بشرتہ بالجنہ، کہ منسوب کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی اجازت دی تو خبر دی تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ سوری، اب اس میں علماء نے بہت کلام کیا ہے کہ یہ حدیث کی کوئی سند نہیں ہے، اصل نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے۔ اب اس لوگ اس بات کو لے کر ڈیل پکڑتے ہیں کہ سفر کا مہینہ اتنا جو ہے وہ منحوس تھا، شاید کہ اس کے نکلنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خوشخبری دی تو میں اس کو جنت کی جب بشارت اس دیتا ہوں۔ کی اس حدیث کے ساتھ آپ سامنے رکھتے ہیں جو آپ نے شروع میں بیان فرمائی ہے تو یہ تو متصادم ہے دونوں چیزیں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے تصادم ہے نہیں، دونوں کا مفہوم نہیں ملتا، اور لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری کہا ہے جس نے مجھے دی تو میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے، روایت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات اگر بالفرض ہم اس کو مان بھی لیں تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں نکلتا جو ہم نکالتے ہیں، ہمارے ہاں نکالا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ ربیع الاول میں ہوا، اور سفر کے مہینے میں آپ کے اوپر جو ہے وہ مرض جس میں آپ کا وصال ہوا تھا، تکلیف جو ہے وہ بخار کی کیفیت آپ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب کے پاس جو ہے وہ جانے کا، اس ملاقات کا اتنا شوق تھا، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت فرماتے ہیں، تو اگر اس کو ہم ٹھیک مان بھی لیں تو اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے ربیع الاول میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تو اللہ کے پاس جانے کا، تو اس اللہ کے دید اور دیدار کے اشتیاق سے ایسا کہا ہوگا، نہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو مجھے خوشخبری دی۔ بات آپ کی بالکل اس حوالے سے کہ جو لوگ آپ نے جو ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے اگر اس کا اس پہلی حدیث مبارکہ کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں دونوں کا ٹکراؤ ہے، بالکل تو وہ ہو ہی نہیں سکتا، جی ایسی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، جی ہاں ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، السلام علیکم، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں فاطمہ بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی فاطمہ۔ جی حافظ صاحب، میری فیملی میں نا صدقات کو لے کر بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے سفر کے مہینے میں۔ جو میری ابا کی سائڈ کی فیملی ہے وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں کہ بلا ٹل جائے، اچھا، اور وہ میری امی جو ہیں وہ چنے بنا کر بچوں میں بانٹتی ہیں، لیکن جو میری امی کی سائڈ کی فیملی ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صدقے کا ثواب جو ہے وہ نسبتاً کم ملتا ہے اس مہینے میں، تو وہ بالکل بھی چیریٹی کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس بارے میں کیا ہے شرعی طور پر کیا صحیح ہے؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ ایک جو آپ کا سائڈ ہے خاندان کی وہاں پر بہت زیادہ صدقات کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ثواب کم ملتا ہے۔ علامہ صاحب جی، ثواب زیادہ ملنے کے حوالے سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا ان میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں کوئی عمل کیا جاتا ہے تو جو ان دنوں میں عمل کیا جاتا ہے اس کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، ایون کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے تو وہ بھی اس بندے کی اجر اور ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یہ تو ذوالحجہ کے دنوں کی بات ہے، جی ذوالحجہ کے دنوں کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اتھینٹک روایت نہیں ملتی کہ اس دن کو زیادہ اجر ہوتا ہے اور اس کو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں میں علامہ صاحب کی بات میں کچھ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ اجر و ثواب والا جس ماہ مبارک میں اعمال صالحہ کرنے کا ہے وہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے۔ البتہ یہ جو ہماری بہن کالر نے سوال کیا کہ صدقہ خیرات دینا ماہ سفر میں، تو صدقہ تو پورا سال ہی دینا چاہیے، اسپیسیفکلی ایک ہی منتھ کو کیوں اس میں جو ہے وہ چوز کیا جا رہا ہے؟ بالکل جس مبارکہ ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ آزمائشوں کو بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء
لمبی جو ہے والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین علیہا تو وفی یہ جو سبیل اتنے اللہ وابن مستحق کے السبیل۔ صدقات ہیں، اللہ اس اکبر، سے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایسے ہی وفی اموالہم حق للسائل اللہ والمحروم، اکبر۔ کہ آپ کے مالوں میں محروم طبقات کا اور سائلین کا حق ہے، یہ آپ کریں، اس کا یقیناً اس سے ان کی دعاؤں سے آپ کے اوپر جو ہے وہ جو آزمائشی ہیں، بلائیں ہیں، وہ جسم بھر کا کم ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو اسپیسیفکلی جوڑ لینا ماہ سفر سے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں اس لیے ہم صدقات دیں یہ گے، غلط ہے، یہ غلط ہے نامناسب نہیں، یہ غلط ہے، شرعاً آپ غلط پورا ہے، سال کریں صدقات دیں جب مرضی دیں، لیکن یہ سوچ کے دینا، یہ سوچ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل نہیں ہے۔ ہمیں